بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صحت و تندرستی والی لمبی زندگی گزاریں، دولت، عزت و شہرت آپ کے قدموں میں ہو، تو ٹھہریے، جائیے گا نا۔ جس وظیفے کا آپ کو انتظار تھا، یقیناً یہ وہی وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ہمارے ان دوستوں بھائیوں کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ثابت ہونے والا ہے جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان بیمار افراد کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ ہر قسم کا علاج ڈاکٹر سے کروا کر مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو لیکن وہ پریشانی حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو ان کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کرے۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری کا حل کا راستہ دکھا دیں گے، اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی کے نکلنے کی صورت کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ میں بہت ہی آزمودہ عمل ہے اللہ والو، انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، ترجمہ: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ کریم سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو خود اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآن ہی سے ثابت ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کس آیت کا ہے اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اللہ والو، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ رب العزت ہی دے گا، اسی لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، یعنی جیسے بیماری کا سامنا ہو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ اس عمل سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیوں حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے سے پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر شفا نہیں ہوتی تو پھر علاج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلا آب زمزم، شہد وغیرہ کا استعمال کرنا۔ میرے محترم عزیزو، معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ کفار نے اسے زہر تیار کیا کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لو ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر شیشیوں کے ساتھ
لگا دی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی۔ اللہ والو اسے بولتے ہیں اللہ پر یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ کے کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ کو ضروری ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھیے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس صحت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ صحت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہے کہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ پاک ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد نتائج سامنے آئیں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں اور میرے عزیزوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والو یہ صورتیں پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ صورت 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی پریشانی مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جس گھر میں جو بھی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی ہو اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ سورت پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ سورت پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ یہ قرآن کی صورتوں کا عمل ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے جسم کے باہر سے جیسے بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ اللہ والو یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر لفظ میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ زہری دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے اور خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج یہ عمل کرنے سے، بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے تو آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارا آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کریم کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بتاتے ہیں، درود پاک کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا اللہ رب العزت دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدے حاصل ہو سکے۔ میرے عزیزوں اگر آج کی یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کی خرچے سے آپ کی جان چھوٹ جائے، دوائیوں کے خرچے سے آپ کی جان چھوٹ جائے اور مریض صحت مند ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا
ابو رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سونا نہیں آتا، اور جب صبح اٹھتا ہے تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور وہ رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنا کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کے شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینے سے ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کے خراب نیند اگلے دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط کرنے سے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر کچھ اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات ہو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کے پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چست و چلاک اور چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسان جسم کو اللہ رب العزت نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب ہے کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، ہم رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ والو، دنیا میں ہر مریض اور غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تعلق کا پتہ ہونا چاہیے، اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکری اور پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کی زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اللہ رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخشش دوں؟
یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت تخفیف کرتا ہے حتیٰ کہ ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا عمل ہے، جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن سمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقصد کے لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس سے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے، اپنے مومن بندوں سے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ والو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی موسم بہار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کے باہر کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت اللہ رب العزت تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے لیے علاوہ جدید سائنس بھی کہتے ہیں کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدہ ہے۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا آج کروڑوں روپے خرچ کر کے سائنس کو ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلامک کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ اور سجدے کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ سب کچھ اچھا کرے اور اچھا موقع ملتا ہے، اور اس سے کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دینا بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اللہ رب العزت اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زیادہ چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریہ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ ارشاد مذکورہ کی روشنی میں مسلمانوں کے چاہیے کہ رات کو
جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رحمت ہو، تہجد پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت، راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام شعبہ زندگی ہمیں خوشی، تنگ دستی اور فراوانی کے ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت، تجارت، سونا وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت اور الفت میں مست اور شعر رہتے تھے، کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے اور نہ ہی زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ النور۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں میں قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی شخص کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا سامان ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کیا رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں اسلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو۔ رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو بگینوں کے بنے ہوئے ہیں، معلوم ہوتے ہیں ان کے اندر کے جب سب چیزیں باعث سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین لوگوں کے لیے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے اور غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ رب العزت کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آپ سب پیاروں سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں، آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہے اور ان صورتوں کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ خواہ میں آپ کی پریشانی، مشکل، بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس دوائی کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں آپ کو بتایا، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نئے صورت کو نہ پڑھا تو یقین کرے کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بھی چیز، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کوئی جادو ہو یا جن عذاب کا سایہ ہو،
آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنی اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لو گے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ بیماری بھگانے والی سورت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے آپ بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن پاک میں کئی دعائیں ہیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو عمل کو جس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کے کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورۃ الشمس 7 بار پڑھنی ہے اور سورۃ اللیل 7 بار پڑھنی ہے اور سورۃ التین آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ میرے پیارو، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر موجود ہے، 30 سپارے کے اندر، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اجعل لی من امری فرجم و مخرجن، اللہم اجعل لی من امری فرجم و مخرجن۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لیے میرے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا۔ اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت پہلی رات یا دوسری رات پھر 7 راتوں کے اندر اندر کوئی آپ کے خواب میں آئے گا اور آپ سے کہے گا اس معاملے سے تیری خلاصی اس طرح ہوگی۔ اس عمل کے لیے آپ نے باوضو سونا ہے اور کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے اور بستر بھی آپ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ کوئی نہ کوئی آپ کو خواب میں بتا دے گا آپ کی بیماری کا حل کیا ہے، آپ کی پریشانی، آپ کے مقصد، آپ کے مسئلے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، اس کا حل آپ کو خواب میں بتا دیا جائے گا۔ میرے پیارو، یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، خود بھی اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں تاکہ اور بھی بہت سے لوگوں تک یہ پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی جس بیماری کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے، اللہ ان کو اس بیماری سے شفا یاب کرے۔ یقینا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔